جو حکومت کی مشغولیت کے سبب یعنی حکومت میں مصروف رہ کر نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو وقت کے اندر ادا کرتا ہے، نماز کے رکوع سجود اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کو درست حروف کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بروز قیامت نماز نجات ہوگی، دلیل ہوگی، اس کے لیے نور ہوگی۔ تو جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، نماز گواہی نماز ادا نہ کی، ان کی حفاظت نہ کی، اگر پڑھی تو وہ بھی اس انداز سے پڑھی کہ رکوع بھی درست نہ کیا، ٹھیک طرح سے سجدہ بھی ادا نہ کیا، نماز کے حروف میں سے الفاظ چھوڑ دیے یا اس میں سے غلط پڑھے، حروف صحیح ادا نہ کیے، تو پھر بھی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، نمازوں کی حفاظت نہ ہوگی۔ تو یہ تمام چار بہت بڑے کافر ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، نمازوں کو قضا کرے گا، نمازوں میں سستی کرے گا، ان کو صحیح ادا نہ کرے گا، تو اس کا حشر ان چار بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے اب اس واقعہ سے نماز کی اہمیت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اے امیر المومنین، نماز کا وقت قریب ہے، نماز کا وقت ہے۔ تو فرمایا جی ہاں، مجھے پتا ہے نماز کا وقت ہے، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اس واقعہ سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ذرا سا سر درد ہو، معمولی سر درد ہو، نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ میں درد ہو، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا بخار ہو جائے، نماز ترک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کیسی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں، نماز کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے۔ تو نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کر لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس وہ نمازی اس کو پڑھنے والا اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے، یعنی نماز کی حفاظت نہ کرے، رکوع بھی اچھے طریقے سے ادا نہ کرے، سجدہ بھی اچھے طریقے سے ادا نہ کرے، قرات بھی مکمل نہ کرے، تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس پر تاریکی یعنی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے جس نے اس کو ناقص پڑھا ہے، یعنی اس کے رکوع، سجود اچھے طریقے سے ادا نہیں کیے، صحیح ادا نہیں کیے، قرات مکمل نہیں کی، نماز کو ناقص پڑھا، تو یہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کو سیکھیں، یاد کریں، اس کے مسائل سیکھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا دل بھی لگے گا اور ہمیں سرور بھی آئے گا، لطف بھی ملے گا اور نماز کے برکات بھی حاصل ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ الباری فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی ہے اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ، مر جاؤ، تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم